میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ اس مسجد کے واٹس ایپ کے گروپ میں شاید ہوں گے، تو آپ کو میرے خطبے کا عنوان پہنچ گیا ہوگا۔ نہ پہنچا تو خطبے کا عنوان یہ ہے: قربانی کا پیغام اور قربانی کی روح۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجر، عربی میں، اردو میں اس کو ہاجرہ بنا دیے، ہاجر علیہ السلام، ان کے اطراف میں پورا حج، پوری قربانی اور پوری چیزیں گھومتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر سید الخلق، سید البشر، سب سے بہتر انسان قرار دیا اللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا کسی کا بیٹا باپ سے بہتر بن سکتا، علم میں، اخلاق میں، ایمان میں، ہو سکتا، درجے میں نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے، لیکن اس حیثیت سے بہت اونچا ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بیان فرماتے ہیں: ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کے طریقے کو اپنا کے رکھو، ابراہیم کو گائیڈنس، ابراہیم سے گائیڈنس، ابراہیم تمہارے رول ماڈل۔ ابراہیم مطلب آٹومیٹیکلی فیملی آف ابراہیم، ابراہیم پلس اسماعیل پلس ہاجر۔ اسحاق علیہ السلام کا تعلق دوسرے جگہ سے ہے، اسی لیے میں آج نہیں بیان کروں گا۔ تو میرے دوست، اسماعیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے 8 سال کے بچہ، جہاں سے بچے کو دھونے آ جاتا، حمام انڈیپینڈنٹلی جانے آتا، 7 سے 8 سال کا بچہ، ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ ہاجر، اب ہاجر کے متعلق تو میرے کو کئی جمعہ کے خطبے دینا پڑیں گا یہاں پہ، اس لیے کہ ہماری عورتوں کے لیے آج کا میڈیا اور آج کی آئیڈیالوجی اور آج کے پروگرامز پورے کے پورے عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ عورت اپنی ذمہ داری سے نکل گئی تو یہ انسانوں کا معاشرہ، معاشرہ کا مطلب سوسائٹی، ہم لوگ جو ہے نا، یہ معاشرہ۔ اور ایک مرتبہ میرے خیال میں عورتیں سن رہی ہیں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، دوبارہ سن لیجئے آپ، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں پورے علم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے ریسرچ کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں میں، کہ عورتوں کو آج کی سوسائٹی، آج کا کلچر، آج کا سویلائزیشن، آج کی آئیڈیالوجی، فیمنزم، فریڈم، یہ سب عورتوں کو اتنا بتایا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت بیوی نہ رہے، عورت ماں نہ رہے، عورت بہن نہ رہے، عورت شرافت میں نہ رہے، عورت حیا میں نہ رہے۔ اور یہ آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ عورت کہاں رہے؟ مارکیٹ میں رہے، عورت پب میں رہے، عورت اسٹیج پہ رہے، عورت لوگوں کو لبھائے، یعنی وہ ایک شم محفل جس کو اردو میں ہم بول سکتے ہیں۔ وہ دنیا، یہ سویلائزیشن، یہ کلچر، یہ آئیڈیالوجی یہ چاہتی ہے کہ عورت کہاں رہے؟ عورت اسٹیجوں پہ رہے، اور جب اسٹیج پہ رہے گی تو حجاب میں نہیں رہے گی۔ تو یہ دنیا چاہتی ہے۔ کیوں چاہتی ہے دنیا؟ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ حاجر علیہ السلام کی زندگی میں اگر سوچیں کہ عورت، اگر یہ عورت جیسا کہ ماڈرن سویلائزیشن چاہتا ہے، جیسا کہ پاکستانی ڈرامے پروجیکٹ کرتے ہیں، اگر عورت وہاں بن جائے تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ سوسائٹی کتوں سے، جانوروں سے بدتر یہ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ دوبارہ میں بولنا چاہتا ہوں آپ سے، عورت جب ماڈرنزم اپنا لیتی ہے، فیمنزم اپنا لیتی ہے، ماڈرن سویلائزیشن کو اپنا لیتی ہے، تو یہ پورے کا پورا جو انسان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ انسان جانور بن جاتے ہیں۔ چونکہ ماں کا رشتہ جانوروں میں ہے یا انسانوں میں ہے؟ بیوی کا رشتہ جانوروں میں ہے یا انسانوں میں ہے؟ بیٹے کا رشتہ جانوروں میں ہے یا انسانوں میں ہے؟ بہن کا رشتہ، دادی کا رشتہ، یہ جانوروں میں ہے یا انسانوں میں؟ اور یہ لوگ LGBT، فیمنزم، فریڈم کے نام پہ شادی کیوں؟ بچے کیوں؟ فیملی کیوں؟ یہ پابندیاں کیوں؟ یہ سبجیکشن کیوں؟ یہ سپریشن کیوں؟ تو عورت کیا ہے؟ کھائے، کمائے، مزے کرے، لیونگ ان ریلیشن شپ میں رہے، جس کے ساتھ چاہے رہے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ تو where are the relations of humanity?
इंसानियत का रिश्ता, माँ का रिश्ता कहाँ चला गया? आज उनका ये पर्पस है, वो लोग ये चाहते हैं। तो मैं, ये बात तो मेरा खुतबे का मौजू नहीं है, लेकिन मैं हमारी बहनों को और जिनके लोग यहाँ पे वाबस्ता हैं, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई बेटा है, तो उनको ये पैगाम देने के लिए मैं आया कि मेरे दोस्त, कि ये सिविलाइजेशन जो औरत से कह रहा है कि तुम सप्रेशन में हो, तुम कपड़े क्यों धोती हो, तुम बच्चा क्यों पैदा करती हो, तुम बच्चों के कपड़े क्यों धोती हो, पकाती क्यों हो, शोहर के साथ घर में क्यों रहती हो, तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप बहुत हैं, और आजकल की लड़कियां शादी करना नहीं चाहती हैं। चेन्नई में एक मुस्लिम कॉलेज, जिसकी प्रिंसिपल मुझे लेक्चर के लिए बुलाई और उसने कहा कि आज आप शादी की अहमियत पे बात कीजिए। मैं बोला, लड़कियां ग्रेजुएशन में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन ये लेवल में शादी के मुताबिक बात करना कोई माना ही नहीं रखता। प्रिंसिपल ये कह रही है मुझे कि यहाँ पे 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड नो वन इज इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। और आप भी अपने बेटियों को बुला के पूछिए, अपने बहनों को बुला के पूछिए, आपके स्कूल में जाकर 10th के बच्चों से पूछे, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर कैरियर, व्हाट इज योर फ्यूचर। आपने नहीं किया होगा, मैंने किया है। मैं 10वीं स्कूल को जा चुका हूँ, मुस्लिम स्कूल्स के। मैं पूछता हूँ ये सवाल उन लोगों से कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो बच्चों के दिमागों में क्या कुछ है, उसमें फैमिली लाइफ नहीं है, उसमें बीवी बन के रहना नहीं है, उसमें माँ बन के रहना नहीं है, उसमें घर संभालना नहीं है। वो बच्चों के दिमाग में, वो बच्चों के दिमाग में ये है, मीडिया में आना है, न्यूज रिपोर्टर बनना है, न्यूज रीडर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको डॉक्टर बनना है, उनको वो बनना है, उनको ये बनना है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो करके भी बता रही है, सक्सेसफुल हैं। हमारे बॉयज सक्सेसफुल नहीं है। रिजल्ट देख लीजिए आप, 10th के रिजल्ट बच्चियों के अच्छे हैं, 12th के रिजल्ट बच्चियों के अच्छे हैं, ग्रेजुएशन बच्चियों के अच्छे हैं। आप जाके MBBS कॉलेजेस चेक कर लीजिए, मुस्लिम कॉलेजेस हो या नॉन मुस्लिम, बच्चे MBBS के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लड़कियां क्वालिफाइड हो जाती हैं, क्योंकि दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ। उनको साबित करना है कि मैं कर सकती हूं, और डेडिकेटेड है वो लोग, बच्चे नहीं हैं। और हम लोग खुश भी हैं कि माशाल्लाह हमारे बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, और वैसे ही घर भी बर्बाद हो रहे हैं, वैसे ही घर भी बर्बाद हो रहे हैं। रेशियो शादियों का कम है तलाकों का ज्यादा है। मतलब मेरे जमाने में शादियां ज्यादा हो गई थी, भोले थे हम लोग, औरतें भी ज्यादा चालाक नहीं थी उस वक्त, तो वो रिश्ते अब टूट रहे हैं, वो शादियां अब टूट रही हैं, नए रिश्तों का तो हो ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए बयान किया कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दोबारा रिवाइज कीजिए अपने लेसन्स को। हाजर अलैहिस्सलाम ने फैमिली लाइफ को बाकी रखा था, अगरचे के वो सहरा में, जंगलों में थी, जहां घास भी नहीं था। अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, घास नहीं थी वहां पे, दरख्त नहीं थे वहां पे। कौन था? एक बच्चा था, एक माँ थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले जाके छोड़ दिए वहां पे। और ये बार बार पूछ रही हैं, पीछे जा रही हैं। आप लोग तो ये नाहिये से देखते, मैं थोड़ा वेस्टर्न नाहिये से अपने इस्लाम को देखता हूं। मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लाम, कि चूंकि वेस्टर्न लोगों से पूरी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया ये वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न कल्चर्स को अपनाई हुई है, तो मैं भी उसमें बैठ के देखता हूँ मेरा इस्लाम को, कि कैसा दिखता मेरा इस्लाम। तो मुझे मेरा पता लगता है कि भाई इस्लाम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा इस्लाम है। लेकिन लोग आंखों पे पट्टी डाले हुए। तो जो आप देखते हैं ना, वो मशरिक में बैठ के इस्लाम को देखते हैं, क्या भाई हमारे बाबा डराते रहते हैं, हमारे अम्मी का ये मामला है, बच्चियों को जो नहीं होता। हम लोग जो चीज जो है ना फ्री में मिली, उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो हाजर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटा बच्चा दूध पीता, माँ को लेके आए, वादी गैर ज़ी ज़रअ में ला के रख दिए, सहरा में ला के रख दिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट के जा रहे हैं, ये पूछ रही हैं कि किसके हवाले। ये सब सही हदीस है, बुखारी का किस्सा है। किसके हवाले, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हम लोग तो बयान करते हैं, उसके बाद बकरा खाने के चक्कर में रहते हैं हम लोग। लेकिन ये तो अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, उनकी मिल्लत की इत्तिबा करो, बल्कि बोले अल्लाह ताला लक़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। इब्राहिम और इब्राहिम के साथ जो थे, इब्राहिम के साथ कौन थे?
کون تھے ابراہیم کے ساتھ؟ پوری تاریخ میں ابراہیم کے ساتھ سوائے ان کی بیوی سارا، اور سارا کا ٹائم نہیں ہے مجھے آج بیان کرنے کے لیے، ورنہ بہت اچھا قصہ ہے وہ بھی ان کا بھی. سارا، ہاجر، اسماعیل، اسحاق، یہی لوگ تھے ان کے ساتھ. لوط علیہ السلام. کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. والذین معہ، جو ابراہیم کے ساتھ تھے وہ بھی رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں. تو رول ماڈل کا مسئلہ یہ ہے، آج قربانی کا جو پیغام ہے تو لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام چھوڑے. آپ سوچئے تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے، آپ 80 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوا، دعا کرتے کرتے ہوا، وہ بھی سارا سے نہیں ہوا. سارا کے پاس ایک لونڈی مل گئی تھی، وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، میں اس ممبر سے بیان کر چکا ہوں، لیکن دوسرا کانٹیکس تھا، نماز کے سلسلے میں وہ قصہ بیان کیا تھا میں. تو سارا کو جو ہے نا وہ ایک لونڈی مل گئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسماعیل ابراہیم دعا کرتے کرتے 80 سال ہو گئے، اولاد نہیں آتی، تو انہوں نے قربانی دیتے ہوئے کہا کہ یہ لونڈی میری شادی کر لیجیے آپ. اور اللہ کی آزمائش دیکھیے کہ وہ تو حامل نہیں ہوئی، ہاجر حامل ہو گئی جو ابراہیم کو دے دیا تھا. اللہ کی عجیب آزمائش ہے، اللہ چاہتا سارا بھی، لیکن پہلے اسماعیل، ہاجر حامل ہوئی، اولاد ہوئی، پھر بعد میں سارا کو اللہ نے دیا، وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال ہاجر وہ حامل ہو گئی، اپنے شوہر کی دعا کیا ریئلائزیشن، ان کی دعا کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بچے ہو جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو یہ اسماعیل علیہ السلام اور یہ ہاجر، یہ ابراہیم کو اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے جا کے صحرا میں چھوڑنا ہے. ابراہیم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑنا ہے. اسکنت ذریتی بواد غیر لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنا ہے، یہ بھی معلوم ہے ابراہیم کو. کیسے کیا ہے نہیں معلوم. اللہ یہ لوگ نماز قائم کریں گے، اللہ تیری اولاد یہاں پہ. کہاں پہ؟ صحرا میں، جب کعبہ نہیں تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب قائم کی تو سب دعا کی تھی کہ یہاں نماز قائم کریں گے. لوٹ کے جاتے ہیں، بیوی بار بار پوچھتی ہے کس کے حوالے، کیوں، کہاں، کیسے. ابراہیم جواب نہیں دیتے. میں بھی جواب نہیں دے سکتا ہوں، آپ بھی جواب نہیں دے سکتے. ہمت نہیں دی ابراہیم کو کہ اپنی بیوی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکے کہ یہاں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں تمہارے. ہمت نہیں دی ابراہیم کے پاس علیہ السلام کہ اپنی بیوی سے بول سکے کہ بچے کو میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں پلٹنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بچہ بھوک سے مر جائے گا، تڑپ کے مر جائے گا، تم مر جاؤ گی، جو بھی ہوگا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اور یہ پوچھ رہی ہیں، آخری میں ان سے مستقل پوچھتے پوچھتے کہ کیا ماجرا ہے، کیا سانحہ ہے. پوچھتے پوچھتے انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم نے کہا نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم. اتنا ہی جملہ، ہاں. فَإِذًا لَيُضَيِّعَنَ اللَّهُ، اس کے الفاظ ہاجر کے، اگر ایسا ہے تو اللہ ضائع نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے تھے، 10 سال کے تھے تقریباً روایتوں کے مطابق. ہائے، آج کل کی عورتوں سے میرا سوال، اور آج کل کے مردوں سے تو سوال عام طور سے ہم کر ہی لیتے ہیں، اسی لیے میں عورتوں سے کر لیتا ہوں کیونکہ حاجر کا ذکر چلا تھا. کتنا مرتبہ آپ باپ کے خلاف میں بچوں کو بولتی ہیں، باپ کے شارٹ کمنگز کو بیان کرتی ہیں، باپ کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھواتی ہیں، بچوں کو آپ اپنے گروپ میں رکھ کے باپ کو جو ہے نا فریم کرنے کی چکر چلتی ہیں. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، میں آپ سے کیا کہوں. لیکن 8 سال 10 سال تک ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، واپس آئے، آنے کے بعد ابراہیم آئے یہ مقصد سے تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. یا بنیا انی ارا انی اذبحک فی المنام ماذا ترى، آنے کے بعد ایک آدھ دن گزارے ہوں گے، دوسرا دن، تیسرا دن، یا فوری بولے ہوں گے کہ دیکھو ہاجر، میں اب میرے بچے کو ذبح کرنے آیا. سبحان اللہ. اگر ہماری عورتیں ہوتی اور ہمارا معاشرہ ہوتا، یہ ماڈرنزم، یہ فیمنزم، یہ ایجوکیشن، یہ فیشن یہ ہوتا، تو بچہ بھی باپ کو دیکھتے جوتے مارتا، پتھر لے کے مارتا، اور بیوی تو بولتی نکل، کدھر دیکھ رہا، کدھر آیا، بھول گیا تھا، اب آیا. وہ سب معلوم ہے آپ کو، حیدرآبادی اسٹائل. میں حیدرآباد میں ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. نہ بچے نے اعتراض کیا، نہ بیوی نے اعتراض کیا. تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
बेटा बन के रहना इस्माइल को किसने सिखाया? ना वहाँ स्कूल था, ना वहाँ मदरसा था, ना वहाँ दोस्त थे, ना वहाँ बड़े थे, ना कोई नहीं थे, सहरा था। और जब बच्चा 8 साल का हो गया, अब बाप आके बोला कि मुझे ज़ुबा करना है, तो या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी मिनस साबिरीन, कि बाप कीजिए, आप करना है, आपको कीजिए आप, और मैं सब्र करूंगा। और लोग कहते हैं, आपको मालूम है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज कहते हैं। मेरे को मेरी बीवी चाय देखने के लिए बोलती कभी, तो मैं चाय के लिए ठहर जाता हूँ, उसके बाद मोबाइल लेता हूँ, फिर उसके बाद किसी से बात करता हूँ, चाय जल जाती है। अक्सर ऐसा होता, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि मर्द एक वक्त में एक ही काम कर सकता, औरत बच्चे को भी संभाल सकती, चूल्हा भी देख सकती, कि बेल किसकी बजी वो भी देख सकती, शोहर सो रहा तो बच्चे गड़बड़ कर रहे नहीं कर रहे उस पर भी नजर रखती। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में। उसका दिमाग बहुत से चीजों को लेकर चलता। ये मर्द नहीं कर सकता है काम, मर्द एक ही कर सकता, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। तो बच्चे को ज़ुबा करने की बारी आई तो तारीख में है कि इब्राहिम को पट्टी बांधने का मशवरा किसने दिया था? हाजर ने दिया था, कि ऐसा ना हो जाए कि बाप की मोहब्बत में कुछ गलत हो जाए। मैं अक्सर लेक्चर्स लेता हूँ, बयान लेता हूँ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को ज़ुबा करे या नहीं करे, तो सबका जवाब होता नहीं करे। अरे कम बख्तो, कैसा नहीं करे? क्या उनको मालूम था कि गर्दन नहीं ज़ुबा होने वाली है? 1.0001% भी उनके दिमाग में नहीं था कि मेरा बच्चा बचने वाला है। उन्होंने ज़ुबा किया, 100% ज़ुबा किया। यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने ज़ुबा होने नहीं दिया, इब्राहिम ने ज़ुबा कर दिया था, इब्राहिम ने ज़ुबा कर दिया था। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा पैगाम आपके पास वाज़ेह है। कुर्बानी का पैगाम, कुर्बानी का पैगाम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये पैगाम है हमारे। हाजिर की जिंदगी पैगाम है कि उन्होंने अपने बच्चे के खातिर 8 साल 10 साल अकेला गुजार दिया, फिर आए, फिर उसके बाद चले गए, फिर बच्चा जब जवान हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3-4 सफरों की दलील मिलती है। तो हाजिर किस लिए, हाजिरा अलैहिस्सलाम किस लिए यह बर्दाश्त कर रही थी? क्या बच्चे को उन्होंने पैगाम दिया था? बच्चे की तरबियत क्या की थी उसने? आदाब फर्जंदी क्या सिखाए थे उन्होंने? यह फैजान नजर था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को? आदाब फर्जंदी। इस्माइल को रोजाना बाप की अहमियत, बाप की इताअत, बाप की इज्जत, ये कौन देते थे पैगाम? कौन सिखाते थे? ये किसने सिखाया? मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो पैगाम ये है कि आज हमारी लड़कियों को घर का काम, हमारी बीवियों को, हमारी औरतों को घर का काम बोझ है, धोना बोझ है, पकाना बोझ है, खिलाना बोझ है, मेहमान नवाजी बोझ है। कहाँ है मेहमान? अल्लाह रे 2 दिन से मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं है, डर है कि मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। ये वो पुराने जमाने के लोग थे, ये थे पुराने जमाने के लोग। आज तो फोन करके आना था, फोन करे तो आज मैं बिजी हूँ, कल बिजी हूँ, परसों बिजी हूँ, खत्म हो गया कल्चर हमारा, चले गई मेहमान नवाजी। वो जमाना, वो अब तो खाली वो हमारे बच्चों को पढ़ने भी नहीं आता, वो तो एक डिजाइन समझते, वरना वो दस्तरखानों पे जो लाल दस्तरखान हमारा कल्चर का हिस्सा है उस पर लिखा रहता, क्या लिखा रहता? शुक्र कर, हाँ, तोहमत न रख मेहमान पर, वो रिस्क अपना खाता है तेरे दस्तरखान पर। दस्तरखान तो तेरा होगा, रिस्क उसका होगा, घर तो तेरा होगा, फैसले तो आसमानों के होंगे। दिख रहा तो तू खिलाते हुए, लेकिन वहां से दरवाजे खुलते हैं रिस्क के। कोई किसी का रिस्क का इंतजाम नहीं करता, वो तो अल्लाह देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद फैसले करते हैं। तो मेरे दोस्त, कहाँ चले गए मेहमान नवाजी? तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों से कि आज पकाना, खिलाना, सफाई करना अपना ही करना। अभी तो मैं बच्चों पे नहीं आया, औरतों के बारे में कुछ बोल रहा था। हमारे बच्चे, आज की नौजवान नस्ल, ये हमारे बच्चों को ये सिखाया जाए, ये बोला जाए, मस्जिदों में, स्कूलों में, घरों में, हमारे चिल्लों में, हमारे दरसों में, हमारे कॉन्फ्रेंसों में, ये बच्चों से बोला जाए कि देख, जानवर भी अपने लिए जीता,
مومن کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا، انسان کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے لیے جینا۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی صرف بکرے کی ذبح نہیں کرنا، بکرے کو قربان نہیں چڑھانا ہے، زندہ بھی قربانی دینا ہے۔ مردہ قربانی تو بہت لوگ دیتے ہیں، اور ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، ہمارے انبیاء کی پوری زندگی کیا تھی؟ زندہ قربانی تھی ان لوگوں کی، مردہ قربانیاں نہیں تھی ان لوگوں کی۔ ان کی زندگی قربانی، ان کا چلنا قربانی، ان کا پہننا قربانی، ان کی تکلیف قربانی، ان کے ڈیلیوریاں قربانی، ان کے بچوں کو پالنا قربانی، یہ سب کرتے تھے وہ لوگ، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ نسل ہمارے بعد یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اس نسل کو زندہ رہنا ہے۔ میرے دوست، ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے 60 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، کس سے ریٹائر ہوئے آپ لوگ؟ کسی کی خدمت کرنے سے ریٹائرمنٹ لے لی آپ لوگ، کسی کی معاف کرنا، کسی کی غلامی سے، کسی کی نوکری سے، کسی کے جو ہے نا امپلائمنٹ سے آپ ریٹائرمنٹ لے لیے ہوں گے۔ لیکن جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہا، آپ کے جسم سے روح جانے تک، آپ کے جسم میں خطرے خون رہنے تک، آپ کے آنکھیں حرکت کرنے تک آپ ریٹائرمنٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہاں پہ رہنا ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے دین کے لیے سروائیو کرنا ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے ایک عورت کی زندگی، جوانی، پھر اس کے بعد شادی، پھر اس کے بعد بچے، اس کے بعد شوہر، اس کے بعد گھر بار، گھردار، یہ ایک سیکریفائس ہے، لیکن ہماری عورت کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اسی لیے کہ تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ناچنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی بیوٹی کو لوگوں پہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ آپ کی خوبصورتی کو، آپ کی اٹریکشن کو، آپ کے گلیمرس کو لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہاں ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں قائم کریں، اور میں نیچرل یعنی فطری طور سے جس چیز کے لیے میں بنایا گیا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں۔ ایک بچہ، 2 بچے، 4 بچے، میرے بھائی کے بچے، میری بہن کے بچے، میرے معاشرے کے بچے، یہ سب میرے مرنے کے بعد میرے اسلام کے رکھوالے ہیں، میرے دین کے رکھوالے ہیں، یہ میری قوم کے ذمہ دار ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جس قوم میں خود غرضی آ جاتی، اپوزٹ، خود غرضی از دا سیلفشنس which is opposite۔ کس کے اپوزٹ ہے؟ خود غرضی کس کے اپوزٹ ہے؟ قربانی، دوسروں کو دینا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے توجہ دینا، اس کا اپوزٹ ہے۔ جو قوم سیلفش بن جاتی، دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی جیت نہیں سکتی، وہ قوم کبھی بھی لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتی۔ میرا دوست ایک آدمی گئی لڑنے کے لیے، اگر ہر سولجر کو یہ فکر ہے کہ میری جان بچ جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سولجر ٹیم جیت جائے گی؟ آدمی جیت جائے گی؟ اگر 11 لوگ ٹیم میں ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ مجھے آئے، گول میں ماروں، تو پھر کبھی بھی وہ ٹیم جیت نہیں سکتی۔ یہاں پہ ہم لوگ جیتے ہیں امہ کی حیثیت سے، ہم لوگ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ہم لوگ امت کی حیثیت سے، ہم لوگ ایک دوسرے کی حیثیت سے، فیملی، پھر اس کے بعد سوسائٹی، پھر معاشرہ، یہاں پہ قدم قدم پہ ہم کو قربانی دینا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب روزانہ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد 4 بھائی 4 بہنیں لڑتے ہوئے آتے ہیں، اور بڑا بھائی یہ بولتا میں گھر کا بڑا تھا، اسی لیے میرا کنٹریبیوشن زیادہ تھا گھر بنانے میں، پراپرٹی بنانے میں، کمپنیاں بنانے میں، اسی لیے مجھے زیادہ چاہیے۔ جب مجھے یاد آتا کہ یہ امت برباد ہونے والی ہے، یہ تباہ ہونے والی ہے، اس لیے کہ خود غرض ہے، اس لیے کہ یہ سیلفش ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ بدر کا موقع پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ بعض لوگ گھاس اٹھاتے تھے، گھوڑوں کو پانی وغیرہ ڈالتے تھے، ان کو ہمارے برابر حساب نہیں مل سکتا، حصہ نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، جانو کہ تمہاری طاقتوں سے، تمہاری قوتوں سے، تمہارے پلان سے تم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ تمہارے کو کامیابی ملتی ہے تو آسمانوں والے کی وجہ سے، اور آسمانوں والا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم پہ رحم فرماتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم پہ رحم فرماتا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی،
اگر تو کماتا ہے اور تیری سیلری ہے اور تو سکسیسفل بزنس مین ہے اور تیرے پاس قوت ہے، جان لے اللہ نے تیرے کمزور بچے، اللہ نے تیری کمزور بیوی، اللہ نے تیرے بوڑھے ماں باپ کی صورت سے تیرے اوپر رزق کے دروازے کھولے، ورنہ تیرے سے زیادہ انٹلیکچوئل، تیرے سے زیادہ طاقتور دنیا میں اللہ کی مخلوق میں بہت پڑے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے قربانی کہ انسان دوسروں کا خیال کرے، انسان دوسروں کے لیے کچھ کرے۔ میرے دوست، یہ امت 10,000 لوگ تھے، مغل ہسٹری میں 10,000 تھے، اور کئی کروڑ لوگوں پہ رول کر رہے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ وہ لوگ دینے والے تھے۔ ان لوگوں نے علم بھی دیا، ان لوگوں نے زمین کے ہندوستان کی پیمائش وہ زمانے میں کی، آج تک نہیں کی لوگوں نے۔ ندیاں کتنی ہیں، نالے کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، سڑکیں کتنی ہیں، شیر شاہ سوری نے وہ زمانے میں جو ہے نا ریکارڈ کیا تھا۔ اور آج بھی ہمارے 200 سال پہلے ہند حیدرآباد کی جو سروے ہوا تھا کہ ندیاں نالے اور بڑے بڑے پتھر گاٹ کے رکھے گئے، یہاں سے یہاں پہ ندی ہے نالا ہے، یہ آنے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے آج تک بھی نہیں کیا، اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ البتہ زمین وغیرہ قبضہ کرنے کے لیے وہ ریکارڈ کو کبھی کبھی گھما دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ ریکارڈ موجود ہے۔ ان لوگوں نے دیا، ان لوگوں نے تاج محل دیا، ان لوگوں نے لال مسجد دی، انہوں نے لال قلعہ دیا، ان لوگوں نے اردو زبان دی، ان لوگوں نے سائنس دیا ان لوگوں نے۔ اور دینے والے لوگ وہ سیکریفائس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لینے والے نہیں ہوتے۔ آج امت مسلمہ لینے والی بن جا رہی ہے، اس لیے ان کی عزت جا رہی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرا پیغام آپ کے سامنے آج یہی ہے کہ آج آپ کے بچوں سے بولیے کہ آپ کو دنیا کو کچھ دینے والے بننا ہے۔ دنیا کو دینے والے بننے والے بچوں کا ٹائم واٹس ایپ میں، فیس بک میں، گلیوں میں لڑنے جھگڑنے میں، اور اپنے بچوں کو بھائیوں کے بچوں سے، پڑوسیوں کے بچوں سے لڑانے کے لیے دماغ نہیں بنایا جاتا۔ اپنے بچوں کو یہ بنائیے کہ تم کچھ بن کے بتاؤ، تم کو کچھ دینا ہے۔ یہ پیغام قربانی کا جو پیغام ہے، جو قومیں سیکریفائس کرنا نہیں جانتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ لائٹ بنانے والے کو کیا ملا؟ موبائل بنانے والے کو کیا ملا؟ انٹرنیٹ ایجاد کرنے والے کو کیا ملا؟ سائنس بنانے والوں کو کیا ملا؟ سیٹلائٹس بنانے والوں کو کیا ملا؟ لیکن ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی، اس دنیا میں نہیں۔ آسمانوں والا ضرور انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اسی لیے میری بہنیں، بچوں کو پالنا ہے، بڑے کرنا ہے۔ بچے ہم کو کیا دیں گے وہ فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ دے گا، اللہ دلائے گا، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے۔ باپ کو محنت کرنا ہے، رات میں محنت کرنا، دن میں محنت کرنا، کمانا، بچوں کی تربیت پہ لگانا۔ بچوں کو کیا ملے گا؟ حضرت حمزہ کو جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جب کھانے کو کپڑے بھی نہیں تھے تو کیا ملا تھا؟ صہیب کو جنگ بدر میں مر گئے کفنانے کے لیے، ان کو جو ہے نا کفن نہیں ملا تھا، ان کو کیا ملا تھا اسلام میں؟ بعد میں تو اسلام ترقی کرا تھا۔ اگر وہ لوگ قربان نہیں ہوتے، وہ لوگ اگر نہیں مرتے تو یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک اسلام پہنچتا کیسے تھا؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو قومیں سیکریفائس نہیں کرتی ہیں وہ لیزی بن جاتی ہیں، وہ سست بن جاتی ہیں، وہ خود غرض بن جاتی ہیں، وہ لوگوں سے لینا چاہتی ہیں، لوگوں کو دینا نہیں جانتی ہیں۔ جو قومیں لوگوں کو دینا جانتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میں یہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کے لیے آیا تھا۔ آج 55 سال کے بعد، 60 سال کے بعد نو ریٹائرمنٹ نہ لینا ہے آپ کو۔ آپ میتھس کے ٹیچر ہیں، آپ سائنس کے ٹیچر ہیں، آپ قرآن کے ٹیچر ہیں، آپ دین کے ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں۔ آپ جائیے گلی گلی میں، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی کمیونٹی کو سکھائیے، انسانیت کو سکھائیے، اخلاق سکھائیے، کاروبار سکھائیے، حلال کمانا سکھائیے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کا متعلق پوچھا جائے گا۔ علم، دولت، صلاحیت، بات، کوئی بھی سکلز۔ میری کمیونٹی کے اگر لوگ اس مسجد سے 1 کلومیٹر رائٹ، 1 کلومیٹر لیفٹ، 1 کلومیٹر فرنٹ اینڈ بیک کے لوگ، اگر یہ لوگ جمع ہوں، جو ٹیچر ہیں یہاں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، جو بزنس مین ہیں یہاں بچوں کو گائیڈ کرنا سکھا دیں، جو کاؤنسلر ہیں یہاں بچوں کو بتانا شروع کر دیں، مجھے یقین ہے کہ 10 سال 15 سال کے بعد ہماری نسل میں، ہماری جنریشن میں چینجز آئیں گے۔ میرے دوست، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ 24 آورس
پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، حدیثیں یاد کرنا ہے، پھر گورنمنٹ مار رہی ہے، سزا دے رہی ہے، 18 سال ہو گئے جوتے کھاتے کھاتے، مار کھاتے کھاتے۔ تو ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے پوچھا، یا امام احمد بن حنبل، دنیا کے سب سے بڑے عالم اس زمانے کے، متى الراحہ، آرام کب ہوگا؟ کیا جواب تھا ان کا؟ بی جے پی گورنمنٹ چینج ہو جائے تو آرام ہو جائے گا؟ یہ جواب تھا ان کا۔ اول قدم تضعه فی الجنہ، پہلا قدم جنت میں رکھیں گے، وہاں سے آرام شروع ہوگا۔ اس وقت تک یہاں پہ آزمائش ہے، اس وقت تک یہاں پہ سروس دینا ہے۔ کس کے لیے؟ میں آپ کو اکنالج نہیں کر سکتا، اللہ اکنالج کرے گا۔ آسمانوں والا ہی دے سکتا ہے، دنیا والے نہیں دے سکتے۔ باپ کی خدمات کو بیٹا ادا نہیں کر سکتا اس کا بدلہ، بیٹے ماں کی سیکریفائسز کو کوئی اولاد اس کو ادا نہیں کر سکتی، لیکن ہم ماؤں کو پیغام دیتے ہیں، باپوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنا کام جاری رکھو اور 100% جاری رکھو، کیونکہ آسمانوں والا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ہماری کمیونٹی اس لائق بن جائے تو پھر آسمانوں سے مدد نازل ہوگی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ استغفر اللہ۔